السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج ہمارا سورہ فاطر کی آخری آیات چلیں گی اور اس کے بعد یہ سورت کا اختتامی آیات ہیں اور 22واں ہمارا پارہ ہے۔ آیت نمبر آج ہم 42 سے 42 سے پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا، مسلمانوں کا، ان کے درجات بتا کے ان کا جو ثواب وہ بھی بتا دیا، جزا، اور کافروں کا بھی بتا دیا کہ کیا انجام ہوگا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت بتائی سارا، اور اسی سلسلے میں اب جو ہے اللہ تعالیٰ ان کا جو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا بتا رہے ہیں۔ بیک گراؤنڈ ان کا کچھ اس طرح سے تھا کہ اب یہ اختتامی صورت ہے، مکی صورت ہے، توحید اور رسالت، اور توحید اور رسالت کے انکار پر اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں نا کہ ان کو شیشہ کچھ دکھا رہا ہے کہ تم لوگ کیا تھے، کیا کر رہے تھے۔ تو یہ اصل میں عرب کے اندر یہود و نصارہ جو ہے نا باہر سے آ کے آباد ہوئے تھے، اور اپنے اہل کتاب ہونے کی وجہ سے بڑے سمجھتے تھے کہ بہت عقل مند، صاحب علم، مہذب لوگ سمجھے جاتے تھے، اور ان کی آنر بھی بہت ہوتی تھی، اللہ کی کتاب کا ظاہر مطلب جڑے ہوتے تھے، یہ کہتے تھے۔ اچھا، اب جو باقی عام عرب لوگوں کو یہ کم مرتبہ سمجھتے تھے، یہود و نصارہ۔ تو اچھا، اب یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ان کو اللہ تعالیٰ نے نبی مبعوث کرنے سے پہلے تو ان کو یہ عیسائی اور یہودی اور مشرکین عرب کو آر دلاتے، تمہارے پاس کون سا کوئی کتاب ہے، تم کو کوئی رسول نہیں ہے، تو تم ایسے ہی بے سوری سی قوم ہو۔ تو یہ پھر بڑا پھر ان کی دلی آرزو تھی، بڑی خواہش تھی کہ ہم میں بھی کوئی نبی آئے تو ہم اس کی قیادت میں بڑے بڑے کام کر کے دکھائیں گے۔ بڑے زور زور سے قسمیں کھا کھا کے کہتے تھے کہ ہمارا بھی اللہ ہمیں بھی نبی دے گا تو ہم اس کے بتائے وہ راستے پہ چل کے دکھائیں گے، ہم بھی مہذب اور شائستہ قوم بن کے دکھائیں گے۔ اچھا، اب یہ والا جو اسی طرح کا جو بیان ہے وہ سورہ انعام میں ہم 8ویں پارے میں بھی پڑھ چکے ہیں، جب مشرکین عرب نے کہا تھا کہ اگر ہمیں پہ بھی کوئی کتاب نازل ہوتی تو یہود و نصارہ سے بڑھ کر ہم چلتے، اور آگے سورہ صافات سے میں بھی یہ آئے گا 23ویں پارے میں آگے، تو اس میں بھی اسی قسم کا ٹاپک۔ تو اب یہ جو سورہ فاطر میں بھی یہی والی آیات ہے، تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہاری قسمیں، اور وہ کہاں گئے وہ ارادے، کہاں گئے سب کچھ۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ اس چیز کا ذکر کر رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 42 فاطر کی۔ وَأَقْسَمُوا، اللہ کہتے ہیں قسمیں کھائی، باللہ، اللہ کی قسمیں، اللہ کی قسمیں، قسم ہوتی اللہ کی ہے۔ اچھا، یہاں پھر میں یہ جو بتاؤں، صرف قسم اللہ کی ہوتی ہے، اس کے علاوہ قسم کسی کی بھی نہیں ہوتی۔ اللہ اپنی قسم، اللہ اپنی کسی بھی مخلوق کی، اللہ کسی چیز کی قسم کھا سکتا ہے، اور ہمیں حکم ہے صرف ہم اللہ کی قسم، کہ اللہ ہی حق ہے، اللہ سچ، اللہ کی قسم ہوتی ہے۔ اچھا، اللہ کہتے ہیں بڑی زوردار قسمیں اللہ کی کھا کے کہتے، جہدہ بڑی مضبوط، زور دے دے کر قسمیں کھاتے تھے، ایمانہم، اپنی سخت قسمیں، جہدہ ایمانہم، بڑے زور دے دے کے قسمیں کھاتے تھے، لئن جاءہم، لئن اگر، جاءہم ان کے پاس آ گیا، نذیرون کوئی ڈرانے والا، لیکونن تو ہم ضرور ہو جائیں گے، کیا، اہدا زیادہ ہدایت پانے والے، ہم زیادہ ہدایت پانے والے بن جائیں گے، من احدل اممی، دوسری امتوں سے۔ یہ عیسائی اور یہودی جو بڑا کرتے ہیں تو ہم ان کو بتائیں گے کہ کیسے نبیوں کو فالو کرتے ہیں، کیسے فرما برداری کرتے ہیں اللہ اور نبی کی، اور اطاعت کیسے ہوتی ہے، ان کو ہم کر کے دکھائیں گے، ان کو بتائیں گے۔ تو اللہ کہتے قسمیں کھا کھا کر تب کہتے تھے، فلما، پھر جب، جاءہم ان کے پاس آیا، نذیر وہ ڈرانے والا، وہی یعنی کہ اللہ وہ ڈرانے والا جو کہتے بڑی ممتا سے، پیار سے، محبت سے، جیسے ایک بچہ آگ کے پاس کہیں ہیٹر چلا ہو یا کہیں آگ جلی ہو یا کسی گرم چیز کو پکڑنے کے لیے، تو ماں کہتی نو، ماں کہتی شیشی ہے، ڈراتی ہے، کیا، گھم مم، ہائی ہائی ہو جائے گی، یعنی کہ ماں اس طرح یعنی کہ لاڈیوں میں بتاتی ہے، یہ وہ والا کہ لاڈیوں میں پیار سے، یعنی کہ اس طرح کہتے ہیں یہ اس طرح قرآن میں اور نبی نے ڈرایا تھا، کہ وہ نہیں کہ جو کہتے زبردستی جابر ڈرانا ہے، جابرانہ تو اللہ نے ڈرایا ہی نہیں ہے۔ تو اس کے بعد اللہ کہتے
کیا ہوا؟ ما زادہم، تو کیا ہوا ان کا؟ نہیں بڑھا ان کا الا نفورا۔ اللہ کہتے ہیں اب کیا ہوا؟ اب جب نذیر آ گیا، ڈرانے والا آیا، الا نفورا، اور بدکنے لگ گئے، بجائے فرما برداری کرنے کے بدکنے لگ گئے۔ وہ جیسے جو کہتے ہیں نا کہ اب بدکتا کون ہے؟ بدکتا کون ہے؟ جانور بدکتا ہے۔ تو اللہ نے یہاں ان کے بدکنے کو لفظ کو، ان کی جو لفظ ہے اس کو اللہ نے کہ جانوروں والی حرکتیں کی۔ ظاہری بات ہے انسان اگر اپنے آپ کو انسان سمجھتے، کو عقل شعور سے کام لیتے، اپنی قسموں پر کہتے کہ اچھا، ظاہری بات ہے ان کے بھی نبی تھے، سیم ایز اٹ از نبی تھے، قرآن تو کتاب تھی اور معجزے، اور سارا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرا معجزہ قرآن ہے، اور ایسی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ان میں جمے پلے بڑے، اور ان کو پتہ تھا کہ ایسی باتیں انہوں نے سنائی ہیں، تو ظاہری بات ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، ہر چیز دیکھتے تھے یہ۔ تو اللہ کہہ رہے کہ بدکنے لگ گئے۔ اللہ کہتے ہیں ان کی نفرت میں ترقی ہوئی، ما زیادہ کیا ہوا، ہم ان کی الا نفورا، نفرتیں ہی بڑی ہیں۔ اللہ کے نفرتیں بڑی، نفرت سے بدکے۔ تو اللہ کہتے اب کیا تھی وجہ؟ اب وجہ کیا تھی ان کے بگڑنے کی اور نفرت کی؟ اصل وجہ تھی، اللہ کہتے استکباراً، اللہ کہتے ان کا جو تکبر غرور تھا نا، اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، ایسا تکبر کہ ہم جیسا تو کوئی نہیں ہے، سرداریاں تھیں، مال دولت تھی۔ اللہ آگے بتا رہا ہے، اللہ نے پیچھے کتنی بار کہا، اللہ نے کہا کون سی کیسی کیا طاقتیں پہلے والوں لوگ جیسی ہیں، اور اس سے پہلے صبح سورہ سبا کی بتائی کہ جو کہتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے جن کے کہتے ہیں ہائی جنت جن کے لیے اتار دی تھی زمین پر، اور جن کے سونے چاندی کے جو برتنوں میں کھانے والے، چھتیں تک ان کی وہ جو کہتے ہیں کہ وہ ان کی وہ سونے چاندی اور وہ ہیرے جواہرات لگے ہوتے، تو وہ والے لوگ جو عام لکڑی بھی نہیں جلاتے تھے، تو یہ اللہ نے سورہ سبا بھی پچھلے اللہ نے بتائی ہے۔ تو اللہ نے کہا تسی کی سمجھ دیو، اللہ کہتے بڑے سمجھتے، استکباراً فی الارض، زمین میں تکبر، بڑا بننے کی جو سوچ ہے، اس وجہ سے وہ مکر السیئ، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مکرہ، بری چالیں چلی۔ اچھا، ایک تو نفرت سے، نفرت کی بدکے کہ لو جی یہ کیا، کیسے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، لو جی نبی ہو گیا، ایک در یتیم نبی ہو گیا، اور ماننے والے کون ہو گئے، یعنی کہ کون سی باتیں اور کس طرح سے تھا، کیا چیزیں، لو دوبارہ اٹھنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، عجیب و غریب، وہ یہ بدکنے والی ہیں جیسے نا وہ جو کہ پونچھتے پیر رکھ دیتا، جیسے نا پونچھتے پیر رکھتا تو وہ بدکے بھونکے، یہ والی ان کی سچویشن تھی۔ تو وہ جو کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ دنیا میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے، تکبر غرور کی وجہ سے، اور مکر سیئ، بری تدبیریں، اللہ کہتے ہیں ان میں ہی ترقیاں ہوئیں، ایک سے بڑھ کر ایک چال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کی، اتنا ستایا کہ کیا پھر جو غریب پہلے تھے کہ جاؤ حبشہ چلے جاؤ، چھوڑ دو یہ جگہ، جینا کہتے ہیں کہ زمین تنگ کر دی، زندگی تنگ کر دی، ظلم کی انتہا کر دی، مار پیٹ۔ ہم صرف پڑھتے ہیں، سوچتے ہیں ذرا کبھی بیٹھ کے کہ یہ دین ہم تک ایسے نہیں پہنچا، دین ایسے ہی نہیں پہنچا، تو اللہ نے ایسے ہی نہیں کہا اے میرے محبوب، اللہ آپ پر درود و سلام بھیجتا ہے، اے ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجو، یہ معمولی لفظ نہیں ہے درود و سلام۔ اچھا پھر ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، ہم پھر درود بھیجتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، پھر جب ہم کہتے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے، اللہ تو درود بھیج، اللہ تو رحمت۔ اچھا اب اللہ ہمیں کہہ رہا ہے تم درود بھیجو، اور ہم اللہ سے ہی کہہ رہے ہیں، یعنی کہ ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور ان کا رتبہ کیا ہے، ان کا مقام اور رتبہ کیا ہے، اور ہم اللہم صلی علی محمد، اللہ تو ہی بھیج، یعنی کہ ہم ایک قسم کا کہتے ہیں کہ درود شریف بھی سمجھ لیں کہ ایسی دعا ہے کہ ہینڈز اپ والی دعا ہے کہ اللہ سی کی اللہ تو ہی بھیجنی ہے رحمتاں، اللہ تو ہی برکتیں۔
تو یہ جو دین ہے یہ ایسے ہی نہیں ملا، یہ ایسے ہی نہیں پہنچا کہ ظلم و ستم سہے اور اللہ کی پہچان کروائی، اللہ کی پہچان کروائی۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا رب کون ہے، اللہ کا پیغام پہنچایا، قرآن پہنچایا، عمل کر کے دکھایا۔ تو اللہ نے کیا تسی کی کیتا؟ تکبر اور چالیں کھیل کے آگے سے جواب دیا۔ کیا تھا دارالندوہ میں؟ مکی صورت ہے، چالوں پہ چالیں، چالوں پہ چالیں۔ تو اس کے بعد ولا یحیکو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ٹھیک ہے، الٹا ہی پڑتا ہے، ولا یحیک المکرو، الٹی چالیں پڑ جاتی ہیں، سیئ بری سے بری، کس پر؟ الا باہلہ، یہ دے کرن والے ہوں تو مطلب یہ اللہ یہاں سمجھ لیں ایک محاورہ بول رہا ہے۔ وہ کہتے نہیں کہ وہ جو گڑھا کسی کے لیے کھودتا ہے وہ خود ہی اس گڑھے میں گر جاتا ہے، یعنی کہ یہ وہ والا محاورہ اللہ نے یہاں بولا ہے۔ ولا یحیک المکر مکر السیئ الا باہلہ، جیڑا بری چالاں کھیلے گا اسی پر اس کے ہوگا کہ میرے محبوب کے لیے کرتے تو تم کیا سمجھتے ہو؟ وہ جو تھوڑی سی ڈھیل ہوتی ہے، جیسے مثال کے طور پہ یہ پتنگ بازی ہوتی ہے، پتنگ بازی میں جو پتنگ کاٹنے، دوسرے بندے کی، مخالف کی پتنگ کاٹنے کے لیے ڈور چھوڑ دی جاتی ہے اور چھوڑ دی جاتی ہے اور پھر ایک دم سے اس کو کھینچتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے اس کا یعنی کہ جو کہتے ہیں پتنگ وہ اب تو یعنی کہ جو بچے کم ہی پتنگ بازیاں یہ جو کرتے ہیں پتنگ بازیاں، تو وہ پھر کیا ہوتا ہے جب ایک دم سے کھینچا پھر کیا ہوتا ہے پتنگ کٹ جاتی ہے۔ تو اللہ ان کی چالوں کی وجہ سے اللہ ان کی ڈور فوری طور پہ نہیں پکڑتا نا، تو اللہ جب ڈھیل سمجھتا ہے وہ کہتے ہیں ہم صحیح ہیں، ہم صحیح کر رہے ہیں، اگر ہم غلط ہوتے، وہ پیچھے بھی تو قرآن میں پڑھا ہے، ہم غلط ہوتے تو اللہ سانو پھڑ نہ لیندا۔ تو یہاں اللہ کہتا ہے جو گڑھا کھودتا ہے وہ اپنے لیے ہی کرتا ہے، جو چالیں چلے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، چالیں چلنے والے اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَهَلْ يَنظُرُونَ، تو کیا اب یہ انتظار کر رہے ہیں؟ کیا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا اب یہ انتظار کر رہے ہیں؟ إِلَّا مگر سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ، جو پہلوں کے ساتھ اللہ نے کیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ ایک چیز ان کو یاد دہانی کروا رہا ہے، اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی تو سب سے پہلے اللہ نے کیا میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، ٹھیک ہے، اسی رحمت کی وجہ سے پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے، اسی رحمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ جو کہتے ہیں نا اللہ کے حلم کی وجہ سے، یہ اللہ کی بردباری کی وجہ سے سارا نظام چل رہا ہے۔ تو لیکن اللہ نے ایک قانون کی کتاب لکھی ہے کہ جو اب حد درمیان اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر چیز میں حجتیں تمام کروں گا، میں نبی بھی بھیجوں گا، میں پیغمبر بھی بھیجوں گا، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں بار بار مہلتیں دوں گا۔ اور اللہ اب بھی انسان کو جو کہتا ہے مومن کا جو خواب ہے وہ نبوت کا 46واں حصہ ہے، 46واں حصہ ہے۔ تو جو اس امت سے تعلق رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی لاجیں رکھنے کے لیے ان کو ایسے نہیں چھوڑے گا، وہ چاہے نماز کی طرف نہ آئیں۔ اب وہ کل تھا آپ کو میں نے بتائی کہ نہ ہم ٹھیک ہے کوئی کلاس جوائن نہ کریں، کوئی کچھ نہ کریں، لیکن ہمارے ہاتھوں میں ہماری حجتیں پڑی ہیں، آپ کو موبائل میں کہیں نہ کہیں کسی طرح نکل جائے گا، کوئی نہ کوئی آپ کو مل جائے گا۔ اچھا چلو پھر بھی اگر آپ اپنے آپ کو اندر بھی بند کر لو، کچھ بھی کسی سے بھی نہ ملو کہیں، اللہ خواب دکھا دیتا ہے۔ مومن کا خواب 46واں حصہ ہے۔ آپ کو خوابوں کے ذریعے ہم اہمیت نہیں دیتے اپنے خوابوں کو، ٹھیک ہے کچھ شیطانی خواب ہوتے ہیں، ہر خواب جو ہے وہ مطلب نہیں رکھتا، کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ ہاں اور خواب کی اب جو ہے یہ بھی میں بتا دوں کہ انسان کی جو انتہائی خواہش ہوتی ہے اس بارے میں بھی خواب آئے تو جو مفسرین کہتے ہیں وہ بھی اس کو نہ کنسیڈر نہیں کرنا چاہیے اس کی تعبیر کو، اس لیے کیونکہ وہ انسان کی دل خواہش ہوتی ہے، یعنی کہ اس نے سمجھ لیا کہ اپنے دل میں موٹو بنایا ہوتا ہے کہ بس یہ ہے۔ اور انسان کا خوف، جس بندے سے وہ ڈرتا ہے، جس چیز سے وہ ڈرتا ہے، اگر وہ خواب میں اس کو نظر آ رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی جو ہے نا نئی اہمیت رکھتا۔ ہاں لیکن بس اچانک ہائی میں نے فلاں چیز نظر آئی، فلاں مجھے نظر آ گیا بندہ، فلاں اس طرح ہوا، تو اللہ کچھ دکھاتا ہے۔
اللہ بتاتا ہے، تو اللہ جھنجھوڑنا چاہتا ہے۔ ابھی ریسنٹلی مجھے کسی نے، یعنی کہ ایک ملنے والے تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ جی میں نے خواب میں دیکھا کیسے میں مر گیا ہوں اور نہ حساب کتاب شروع ہو گیا میرا۔ تو میں کہتا ہوں بس انی کہانی سی، بس ختم، ہائی بس ہن شروع ہو گیا، یعنی کہ میری زندگی ختم ہو گئی ہے فوراً۔ تو وہ نماز میں ذرا کوتاہی وغیرہ کرتے تھے، تو میں نے کہا اللہ نا آپ کو اشارہ دے رہا ہے کہ میری طرف لوٹ آؤ، میرے پاس آنے کا وقت قریب آ رہا ہے، اب بھی لوٹ آؤ، حساب کتاب میں نے لینا ہے۔ اور اتنا کلیئر کہتے، اور وہ خود بتا رہے ہیں کہ میں نے ایسے دیکھا میں مر گیا ہوں اور فوراً مجھے حساب کتاب کے لیے نا کھڑا کر لیا گیا ہے۔ تو یعنی کہ برزخ کے فوراً بعد قیامت، اتنا ہی۔ تو میں بڑا حیران ہوئی، تو وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ کہے گی کہ تیری موت کا، میں کہا نہیں، اللہ اشارہ دے رہا ہے، ظاہر بات ہر بندے کی موت قریب ہی ہے، کسی کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کل وہ حدیث پاک نہیں میں نے بتائی کہ جب بھی کوئی نماز پڑھو اس طرح پڑھو آخری نماز ہے، آخری نماز، ہر اپنے زندگی کے ایک ایک لمحے کو سمجھو آخری۔ پھر میں نے بتایا تھا کہ جو میری تھی جٹھانی، وہ اچانک اس طرح فوت ہوئی ہیں، اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ صرف ان کو معمولی صرف شوگر تھی، اور وہ سمجھی کہ مے بی شوگر لو ہو رہی ہے، اور اپنے ہسبینڈ سے کہتی ہیں مجھے کھجور منہ میں ڈالو، اور جو لیکن ایک سیکنڈ میں جو کہتے ہیں ودن 1 یا 2 سیکنڈ میں، تو وہ انہوں نے فوراً ہی آنکھیں بند، جو کہتے ہیں آنکھیں پوری کھل گئی اور منہ کھل گیا، بیٹھی اپنے شوہر کے اوپر ایک دم سے ان کے اوپر ایسے ٹیک لگا کے ایسے گر گئی۔ کھجور کھا لی ہے، وہ حکم تھا کھانے کا، وہ کھا لی تھی، تو وہ اتنی قریب موت تھی۔ تو یہ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے بھی ایک قانون کی کتاب لکھی ہوئی ہے، تو اللہ کہتے ہیں اس میں جو میں اصول لکھ چکا ہوں، اب جیسے جب کسی کو سزا ہوتی ہے عدالت میں، تو وہ باقاعدہ وہ حوالہ دیتے ہیں کہ اس فلاں قانون کے تحت، تعزیرات پاکستان کے تحت یہ جی فلاں جی اس کو دفعہ لگتی ہے، اس طرح ہوتا ہے، تو وہ سزا سنائی جاتی ہے۔ مطلب یہ کہ قانون کی کتاب لکھی ہوئی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں فَهَلْ يَنظُرُونَ، اب کیا یہ انتظار کر رہے ہیں، إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ، جو پہلوں کے ساتھ اللہ نے جو دستور کیا تھا، جو وتیرہ کیا تھا، کیا کیا تھا کہ نبیوں کی نافرمانی، اللہ کی نافرمانی اور نبی کی قدر نہ کی، تو کیا کیا اللہ نے؟ اللہ کہتے فَلَن تَجِدَ، اب یہاں قسم ہے، میں نے آپ کو بتا، تو یہ فلن ولن یہ اللہ کی قسمیں ہیں، اور قسمیں بھی ایسے کہ جس میں جو کہتے ہیں نا اللہ مہر لگا کے سگنیچر کر رہا ہے، جو کہتے ہیں نا کہ وہ اتھینٹک بات اور وعدے کے ساتھ اللہ قسم کھا رہا ہے۔ یہ یعنی کہ جب کہتے ہیں نا کہ ہم لوگ تو عربی نہیں سمجھتے، سیدھا لفظ پڑھ لوانگے ترجمہ، لیکن جب اس کی تھوڑا سا گہرائی میں اب پہنچے، فلن تجدا، تم ہرگز نہیں پاؤ گے، لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کے دستور کو کبھی بدلتا نہیں پاؤ گے، اللہ کا دستور کبھی نہیں بدلے گا۔ اچھا پھر اب بات ٹھیک ہو گئی، ٹھیک ہے اللہ کا دستور نہیں بدلا، لیکن پھر ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، اور ہرگز نہیں تم پاؤ گے اللہ کے دستور کو میں کوئی تبدیلی، کو کمی بیشی۔ یہ اللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے، اللہ چیلنج کر رہا ہے، اللہ جیسے کہ نا مہر لگا کے اتنے اپنے سین تک کر رہے اللہ، یہ قرآن اللہ کے سائن ہی ہے، سگنیچر ہی ہے اللہ کے، ہرگز نہیں فلن ہرگز نہیں ولن ہرگز نہیں۔ اور جیسے اللہ نا قسم کھا رہا ہے، قسم، تو ڈر لگتا ہے، پھر ڈر لگتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرو، اللہ سے بچ جاؤ گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اولم یسیروا فی الارض، کیا زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا، فینظروا، دیکھو تو صحیح، کیف کان، کیا ہوا ہے، عاقبۃ الذین، انجام ان لوگوں کا، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، کتنے لوگ تھے ہم سے، وَكَانُوا أَشَدَّ، اور وہ تھے کیا، اشدہ، بڑے سخت، منہم قوہ، طاقتوں میں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ عاد اور سمود کا بتا رہے ہیں، پہاڑوں کو تراش کے رہتے تھے، انتہا بڑے جسم تھے، طاقت والے، کہ اے
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے پاس تو وہ قوتیں بھی نہیں ہیں، وہ نہ وہ تمہاری زندگی ہیں، نہ وہ تمہارے پاس دولتیں ہیں، وہ مال ہے، قوت اور یہ وہ سارا. تو اتنا یہ 22 سپارے پڑھ رہے ہیں ہم، 22 بھی ختم ہونے والا. کل انشاءاللہ سورہ یاسین شروع ہونی ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ دیکھو کیا ہے کہ، اور ویسے بھی دیکھا جائے سوچا جائے ہم سے پہلے کتنے لوگ تھے سنتے تھے کہانیاں، وہ فلاں بڑا ظالم تھا، وہ بڑا جابر انسان تھا، وہ جی بڑا یہ تھا، وہ عورت بڑی اس طرح کی تھی، وہ دی سس بڑی ڈاڈی سی، وہ دی اس کی یہ اس نے بڑا ظلم کیا، وہ نند بھابی نے بڑے ظلم کیے، فلاں نے بڑے ظلم کیے، اس کا شوہر بڑا ظالم تھا. کوئی باقی ہے؟ کہانیاں ہیں، کہانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو تو صحیح کتنے قصے کہانیاں، بڑے نامی گرامی تھے. وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ، لیعجزہ من شیء، اللہ کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی، ہرا نہیں سکتی. یہ لفظ تو چھوٹا سا نہیں ہے. فی السماوات ولا فی الارض، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں. فی الحال ہم ایک ہی زمین پہ رہتے ہیں. اللہ نے کہا کوئی کائنات کی کوئی چیز اللہ کو عاجز نہیں کر سکتی، اللہ کو ہرا نہیں سکتی. کتنی یہ جو ہے نا اللہ اپنی پاور دکھا رہا ہے، اپنی پاور کا جو کہتے ہیں یوں کر کے بتا رہا ہے کہ میں اتنی طاقت اور قدرت والا ہوں. تو پھر ڈہ گئے نا سب کچھ ختم ہو گیا. انہو کانا، کیونکہ اللہ تو جانتا ہے، علیمن سب کچھ علم ہے، قدیرہ وہ بڑی قدرتوں والا ہے. اس کو پتہ وہ تو خالق ہے، وہ تو مالک ہے، وہ رب ہے، اسی نے تو تخلیق کی ہے، اسی نے تو پیدا کیا ہے. اس کو پتہ ہے میں نے کس کو کتنی طاقت دی ہے، اس کو پتہ ہے. اللہ نے کہا سارے مل کر بھی، اگر ان کی اس کو تھوڑا سا چینج کر کے بھی کہ سارے مل کر بھی، ساری طاقتیں مل کے بھی جتنی بھی اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. اللہ اتنی طاقتوں والا ہے، اللہ اتنی طاقتوں والا ہے. حاملین عرش روتے ہیں، ان کے رونے سے نہریں جاری ہو گئی ہیں کہ اللہ جی یہ تیری طاقت کو سمجھتے نہیں ہیں، اللہ یہ تجھے پہچانتے نہیں ہیں، اللہ اس لیے نافرمانیاں کرتے ہیں. اللہ تیرے لیے پکارتے ہیں، جب تیری پکار اٹھتی ہے کہ آؤ نماز پڑھو، مجھے بتاؤ تو صحیح، دکھاؤ کس طرح ہے، کہاں ہے تمہاری فرما برداری، 5 وقت کی نماز ہی تو کہا چلو آ جاؤ. اللہ کون؟ اللہ کوئی بھی نہیں آتا، اللہ کوئی دوڑ کے نہیں آتا. اللہ دیکھو تو صحیح روتے ہیں، اور ایویں نہیں پھر جو مسلے پہ بیٹھے رہتے ہیں اور پھر وہی کہ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اور حدیث پاک کا مفہوم کہ جب تک وہ نماز پڑھنے کے بعد جائے نماز پہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، بشرطیہ ان کا وضو نہیں ٹوٹتا جتنی نماز کے بعد جتنی دیر اللہ کا ذکر اذکار کرتے ہیں. حاملین عرش ان کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، مغفرت کی، رحمت کی، بخششوں کی. کتنی بڑی اعزاز ہے. تو اللہ کہتے ہیں مجھے علم ہے، منو علم ہے کنی، یار میں قدرت والا تو میں ہی ہوں، علیمن قدیرہ. اچھا اب یہاں اللہ تعالیٰ جو نا بڑی زبردست مثال ہے. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ، اور اگر اللہ کہتے ہیں مثال دیندہ، اگر اللہ پکڑنا چاہے ناسا لوگوں کو بما کسبوا، جو غلطیاں کر رہے ہیں، ہر کوئی غلطی کر رہا ہے، کبھی آنکھوں سے کبھی منہ سے. میں نے کہا نہیں ہے کہ وہ کیا تھا، اتنی سی بات تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار تھے ساری بیویوں کو بلایا ہے اور ساری ایسے حلقے میں بیٹھی ہیں، تو اتنے میں حضرت صفیہ آئی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ہائی میں صدقے میں واری، ہائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ ہائی آپ کو بخار، ہائی میں اپنے اوپر لے لیتی، ایسی ان کے جیسے نا واری صدقے، اور نہ یعنی کہ داخل ہوتے ہی جو نا جو کر رہی تھی اونچی اونچی نا، تو آگے سے بیویاں باقی جو بیٹھی ہوئی تھیں آنکھوں سے ابروؤں سے اشارہ کیا، ایک دوسرے کو کہا نہیں ہے، ایک دوسرے کی طرف صرف آنکھوں سے دیکھا اور ابروؤں سے اشارہ کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، بیمار تھے، تو کہتے ہیں کہ تھوکو مطلب اللہ سے معافیاں مانگ لو. کہتے اس نے جو کہا، صفیہ نے جو کہا وہ سچ کہا، لیکن تم نے جو کیا وہ جھوٹ کیا.
تو مطلب یہ کہ اگر پکڑنے والا جرم ہو تو آنکھ اور ابرو کے اشارے بھی اللہ نے پکڑے جا سکتے ہیں. اور جو نبی کی بیوی نے جو کہہ دیے تھے وہ حضرت سودا کے لیے جو کہ انہوں نے اتنی لمبی قمیص پہنی ہے اتنے دامن کی، اور جو ایک روایت میں ہے کہ حضرت صفیہ کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ وہ تو پستہ قد کی ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ہائی عائشہ یہ تیری بات سمندر میں ڈال دی جائے تو اس کا پانی متغیر ہو جائے، ان کو اس کا رنگ بھی بدل جائے، ذائقہ بھی بدل جائے. معمولی بات ہے. کسی کو نا قد چھوٹا ہوا ہائی کنی بڑی قمیص پائی ہوئی ہے، اگر دونوں باتوں کو لیا جائے تو اتنی سی تو غلطیاں اللہ کرے. یہ تو اللہ کہتے ہیں اگر میں لوگوں کے کمائیوں پہ، ان کے غلطیوں پر، گناہوں پر اگر میں پکڑنا چاہوں تو کی ہوئے ماں تارا کا اللہ ظہری ہی، ماں تارا کا کچھ نہیں بچے گا، اللہ ظہری، ظہر کہتے ہیں پیٹھ پر. کس پر؟ پیٹھ پر، پشت پر کے دی من دابتن، کوئی بھی چلنے والا، زمین دے کوئی چلن والا باقی نہ رہے. کتنی یہ سخت بات ہے. اس کا مطلب ہے ہر گنہگار، ہر کوئی گنہگار ہے. اس بات سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ہر کوئی گنہگار ہے سوائے اللہ کے جو کہتے ہیں کہ نبی پیغمبر جو معصوم ہیں. اللہ نے کہا کوئی باقی نہ رہے. یعنی کہ اس کا مطلب اللہ کسی چھوٹی چھوٹی سی بات پہ بھی ایویں نہیں کہتے اپنی غلطیوں کی معافیاں مانگے، روز معافیاں مانگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے؟ میں اور جو کہتے ہیں کہ جو گناہوں سے پاک معصوم جس پہ اللہ درود بھیج رہا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں میں 70 سے 100 دفعہ میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں. کس لیے؟ صرف سکھانے کے لیے کہ ہے 100 دفعہ تو اللہ کو معافیاں مانگ لیا کرنا 24 گھنٹے میں. ہائی اللہ سے معافیاں، کم از کم رات کو سوتے ہوئے کم از کم تسبیح اپنی کر لو. اگر بھول بھی جاتے ہو استغفار کی جو تسبیح اس کو نہ بھولو. تو وہ اللہ کہتے ہیں کوئی بھی نہ بچے. اس کا مطلب کوئی نہیں، اس کا مطلب سب کسی نہ کسی کی پکڑ ہو جائے گی. کسی کا بول، کسی کی آنکھ کا اشارہ، کسی کا کچھ، کسی کا کچھ. وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ، اللہ کہتے ہیں لیکن ٹھیک ہے، يُؤَخِّرُهُمْ میں ان کو ڈھیل دیتا ہوں إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک مدت تک، وہی رزلٹ آؤٹ کے دن تک. اللہ کہتے ہیں وہی موت کے وقت مہلت ہے، لے لو شاید کہ لوٹ آؤ، شاید کہ لوٹ آؤ. اللہ انتظار کرتا ہے بار بار. ابھی میں نے بتایا کہ جس طرح کہ ان کو خواب آیا ہے اور ظاہر بات ہے وہ 50+ ہو گئے ہیں، تو وہ جو ہے نا انہوں نے جب مجھ سے ذکر کیا تو میں نے کہا اللہ اشارہ کر رہا ہے اب بھی آپ لوٹ آئیں، آپ نماز میں کوتاہی کر رہے ہیں تو آپ نماز کی طرف لوٹیں، اللہ کی طرف لوٹیں. تو اللہ کہتے ہیں میں ڈھیل دیتا ہوں. فَإِذَا جَاءَ، پھر جب آئے گا أَجَلُهُمْ، ان کا اجل آ جائے گا، اللہ کا حکم آ جائے گا، وہ وقت آ پہنچے گا، بس فنش. فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ کانا بھی عبادی اپنے بندوں کو بصیرہ دیکھنے والا ہے. اچھا یہ جو ہے نا یہ کوئی میچ نہیں ہوئی، جیسے لگتا ہے نا کہ یہ آئے تھے اس کے ساتھ میچ. اللہ ٹھیک ہے وہ جدو اللہ دا وقت آؤ گا، اللہ دا وہ حکم ہو جائے گا تو اللہ نے پھر مہلت نہیں دینی. ٹھیک ہے، اب یہ کیا بات ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ کَانَ بِعِبَادِهِ بَصِیرًا، اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. اچھا اب یہ جو ہے اللہ ٹھیک ہے اجل آ گئی ہے، بات ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، تو اب یہ کیسے ہو گیا کہ اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے؟ یہاں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے نا وہ ان کی ایک روایت اور ایک واقعہ بتاتی ہوں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ فرمایا ایک لشکر کعبہ پر حملہ کرنے آئے گا، جب وہ میدان میں ہوں گے تو اول سے آخر تک سب کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا. کہتی ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول سے آخر تک سب کو کیسے دھنسایا جائے گا؟ حالانکہ ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو خرید و فروخت کے لیے نکلے ہوں گے، وہ لوگ بھی ہوں گے جو ان میں شامل نہیں تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دھسائے تو جائیں گے سب ہی، پھر اپنی اپنی نیت پر اٹھائے جائیں گے. ایک تو یہ بات. اور عبداللہ بن عمر سے بھی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی قوم پر عذاب نازل کرنا چاہتا ہے تو جو لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں ان سب پر عذاب آ جاتا ہے اور پھر اپنے اپنے اعمال کے مطابق قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے.
اچھا اب جو ہے نا یہ جو مفسرین نے جو اتنی سی جو بات ہے نا یہ جو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، اس پہ مفسرین نے یہ جو کہتے ہیں نا کہ اپنا تبصرہ جو کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو پتہ ہے، اللہ اپنی رحمت سے اس کو پتہ ہے کہ اہل ایمان جو ہے وہ بھی بیچ میں، اب ظاہری بات ہے وہ کہتے ہیں نا جب گیہوں پستا ہے تو گھن بھی، گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستا ہے، یا سارا یعنی کہ بیچ میں سارا کچھ ہی پسیا جاندہ وا، ٹھیک ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ مجھے اہل ایمان بھی عبادی اپنے بندوں، اللہ نے اپنے بندوں، اللہ اپنے بندیاں نو دیکھ، اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے جدو وقت آؤ گا پھر اللہ اپنے بندیاں تے خاص نظر رکھو گا، اللہ کی نظر میں اس کے بندے ہوں گے اس وقت، یعنی کہ ایک تو کہ ان کی ظاہر بات ہے ان کی وہ جو ہلاکت ان کے ساتھ مر گئے، جیسے مثال کے طور پہ 2008 کا جو زلزلہ آیا تھا پاکستان میں، جو زلزلہ آیا تھا اس سے کیا ہوتا، رمضان تھا اور اس میں روزے کی حالت میں کتنے لوگ اور کس طرح سارا تباہی، یعنی کہ اب پتہ نہیں کیا وجہ تھی کہ وہ سارے کے سارے ختم ہوئے ہیں۔ اللہ کو پتہ ہے کہ اہل ایمان کی جو پھر اس طرح کی جو ہلاکت ہوتی ہے وہ اجر و ثواب کا باعث ہوتی ہے، تو اللہ پھر جو ہے نا ایمان عمل صالح پر جو ان کو اجر ملتا ہے، تو ظاہر بات ہے یہ اس عذاب میں شامل ہونے کی وجہ سے ان کو مزید اجر ملے گا، اور اس تکلیف پر اللہ تعالیٰ ان کو پھر ثواب جو مستقل ثواب، یعنی کہ مفسرین اس کی ڈیٹیل میں یہ لکھتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ بھی ہے کہ جب وہ عذاب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں نا کہ اپنی رحمت میں ان کو چھپا بھی لیتا ہے، اللہ کسی کو بچا بھی لیتا ہے، یا اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں اس وقت جو عذاب کی گھڑیاں اور اس طرح ہوتی ہیں وہ جو سختیاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بھی بچا لیتا ہے۔ اور اس کی مثال اس طرح ہی ہے کہ جیسے مثال کے طور پر اب ایک بستر پر، ایک بیڈ پر جیسے دو بھائی سوئے ہوئے ہیں، دو بہنیں سوئی ہیں، یا میاں بیوی، یعنی کہ ایک بستر پر دو لیٹے ہوئے ہیں اور دونوں اپنی اپنی نیند میں ہیں، اور دونوں کو اب خواب آ رہا ہے، ایک کوئی اور خواب دیکھ رہا ہے اور ایک کوئی اور خواب دیکھ رہا ہے، لیکن دونوں کا ایک دوسرے کے خواب میں کوئی دخل اندازی نہیں ہے، اور نہ ہی جو وہ سمجھ سکتے ہیں، نہ پہنچ سکتے ہیں کہ وہ کیا خواب دیکھ رہا ہے۔ تو اس لیے اس کی جو اس بندے پر تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے، یا جو اگر کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ رہا ہے یا کوئی دوسرا اپنے آپ کو جنت کی وادیوں میں دیکھ رہا ہے کچھ، تو دونوں ایک دوسرے کو خواب کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو اسی لیے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر وہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب وہ آئے گا وقت مجھے اپنے میرے بندیاں تھا پتہ ہوا، میں نے اپنے بندوں کو مجھے پتہ ہے کہ اللہ، تو وہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی حضرت عائشہ والی حدیث کہ ساروں پر آنا ہے، قیامت تو پھر آنی ہے نا، پھر جو کہتے ہیں نا کہ وہ مومنوں کے لیے ایسے ہی ہوگا کہ جیسے ایک نماز کا وقت یا 2 رکعت نماز، اور جو دھواں ہوگا قیامت کا وہ ایسی تکلیف ہی ہوگی کہ جیسے ہلکا سا جیسے فلو ہو جاتا ہے، تو ان کے لیے اتنی، اور کافر کے لیے ایسے کہے گا اللہ اتنا عذاب، تو آگ چ سٹ ہی دے، تو مار ہی دے، سانو فنش ہی کر دے۔ تو اللہ کہتے ہیں میں اپنے بندوں کو دیکھتا ہوں، میں اپنے بندوں کو، اللہ اپنے بندوں میں شامل کر لے۔ الحمدللہ سورہ فاتر ختم ہو گئی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ ذلت والی محتاجگی سے بچائے، محتاجگی والی بیماری، محتاجگی والی زندگی، محتاجگی والی موت سے بچائے، خاتمہ بالخیر ہو، خاتمہ ایمان پہ ہو، اللہ سب کو عافیت میں رکھے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ رحم کر دے مومنوں پر، مسلمانوں پر، اللہ ظالموں کو نیست و نابود کر دے۔ سب ماؤں بہنوں بیٹیوں کی دعائیں ان کے اپنے حق میں، ان کے پیاروں کے حق میں قبول فرما لے۔ اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، اللہ ایسی شفائیں دے دے، اللہ کوئی تکلیف باقی نہ رہے، اللہ جو اللہ دوائیوں میں شفا ڈال دینا، اللہ جو بگڑ گئے کام اللہ ان کو سدھار دینا، اللہ قرض داروں کے قرض اتار دے، یا الہی جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اللہ تو مدد فرما، اللہ جو رزق کے لیے پریشان ہے اللہ زمین آسمان کے دھانے کھول دے، اللہ بچے بچیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہے اللہ نیک اور بہترین سبب بنا دے، اللہ نیک اور اچھے جوڑے ملا دے، اللہ جی ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث بن جائے، اللہ ہمیشگی والے جوڑے دے دے، اللہ جی جو شادی شدہ بچے بچیاں ہیں ان کو اپنے گھروں میں خوش و خرم آباد رکھنا، بے اولادوں کو اپنے محبوب کے امتی عطا فرما دے، اللہ صحت مند تندرست اپنے محبوب کے امتی عطا فرما دے، تیرے محبوب نے اپنی امت کی کثرت پر فخر کرنا ہے، اللہ بے اولادوں کو اولاد دے کے اللہ
اپنے محبوب کی امت میں اللہ کثرت فرما دیں۔ یا رب العالمین جہنم سے آزادی کے پروانے جو جاری ہونے اللہ ان میں ہمارا نام لکھ دے۔ اللہ جو تیرے بندے ہیں اللہ ان میں شامل فرما دے۔ اللہ نبی کی کلونی میں جنت الفردوس میں اللہ گھر دے دینا۔ اللہ اپنی رضا خوشنودی عطا فرما دینا۔ یا رب العالمین خاتمہ بالخیر ہو، خاتمہ ایمان پہ ہو، کلمے والی زندگی ہو، کلمے والی موت ہو۔ اللہ تیرے مقربین میں ہوں، اللہ تیرے بندوں میں ہوں جو صبح شام تیرا دیدار کریں، اللہ ان میں شامل کر دے جن کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ ایسے عمل کروا لے، اللہ تو عرشوں پر خوش ہو۔ اللہ جی یہ ہماری زندگیوں کو بدل دے، اللہ اولادوں میں خیر ڈال دے، اللہ نسلوں میں خیر ڈال دے، دین والے بنا دے، تیرے محبوب کے امتی ہیں اللہ، تیرے محبوب کی امت کا واسطہ، تیرے محبوب کا واسطہ اللہ درستگیاں کر دے، اللہ نسلوں میں خیر ڈال دے۔ یا رب العالمین اللہ جی سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے، اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما بعمل بنا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت